بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم السلام علیکم۔ جب بھی مسلمانوں اور کفار کے درمیان کوئی بھی محاذ گرم ہوتا ہے، خاص طور پر ہولی لینڈز میں، یعنی کہ حرم میں جیسا کہ فلسطین ہے، تو فوراً سے ایلومینیٹیز کی، شیطان کے پجاریوں کی، ٹیمپل آف ڈیول، سیناگاگ آف سیٹن، ان کی سیکرٹ سوسائٹیز، ان کے سیکرٹ پلانز اور مختلف قسم کی نشانیاں، جیسے کچھ کارٹونز، میڈیا پرسنالٹیز، خاص طور پر وہ لیٹرز جو کہ برٹش میوزیم آف لنڈن میں موجود ہیں، جن میں ورلڈ وار 1، ورلڈ وار 2 اور ورلڈ وار 3 کے ایگزیکیوشن پلانز ہیں، منظر عام پہ آنے لگ جاتے ہیں، اس معاملے میں تبصرے ہوتے ہیں اور ایک جادوئی سارا ماحول کریٹ کر دیا جاتا ہے بلیک انرجیز کے ڈارک پلانز کا۔ پر ایک بات جو کہ بہت ہی حیران کن ہے، علماء کرام کا اس پر تذکرہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ کیا انہیں ان ساری باتوں کا علم نہیں، یا ان ساری باتوں کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں؟ در حقیقت یہ سارا کا سارا کنسیپٹ موجود ہے کیتھولک چرچ کی ببلیکل کینن میں، یعنی کہ ان کی تحریف شدہ انجیل میں، جس کے ابتدائی حصوں کو اولڈ ٹیسٹامنٹ کہا جاتا ہے۔ ان کتابوں میں ان کے باطلانہ عقیدے کے مطابق اللہ کو وہ گاڈ ایڈونائی کہتے ہیں، اور ان کے نزدیک گاڈ ایڈونائی کے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ 2 بیٹے ہیں، لوسیفر اور مائیکل۔ ایڈم کی تخلیق کے وقت لوسیفر نے گاڈ کو چیلنج کیا اور 1/3 آسمانی مخلوق کو اپنے بہکاوے میں لا کر گاڈ کے خلاف بغاوت کر دی۔ چنانچہ مائیکل نے اپنے بھائی لوسیفر کا مقابلہ کیا اور اس کو شکست دے کر زمین پر پھینک دیا۔ زمین پر آ کر لوسیفر نے ایڈم کی اولاد کو بہکانا شروع کر دیا تاکہ وہ یہاں پر اپنی حکومت قائم کرے۔ چنانچہ گاڈ ایڈونائی نے مائیکل کو جیزس کرائسٹ کی شکل میں زمین پر بھیجا تاکہ وہ دوبارہ لوسیفر کو شکست دے، لیکن یہاں پر لوسیفر اپنے انسانی پیروکاروں کے ساتھ مل کر جیزس کرائسٹ کو نعوذ باللہ قتل کرنے میں کامیاب ہو گیا، اور اب وہ تمام انسانوں کو بہکا رہا ہے، یہاں تک کہ جب صحیح وقت آئے گا تو لوسیفر انسانی شکل میں، یعنی بطور دجال، دنیا کے سامنے آئے گا، اور گاڈ ایڈونائی دوبارہ سے جیزس کرائسٹ کو بھیجیں گے تاکہ وہ اس لوسیفر کو قتل کر دے۔ اب چونکہ عیسائی عقیدے کے مطابق یہی لوسیفر ڈیول ہے، ابلیس ہے، سیٹن ہے، تو اس کے پجاریوں کو ان کی کتابوں میں لوسیفیرینز کہا گیا ہے۔ اس ساری بات کے پس منظر میں ایک کیتھولک کرسچین جس کا نام کار گائے ولیم تھا، یہ کینیڈین نیوی کیپٹن بھی رہا اور کینیڈین انٹیلیجنس ایجنٹ بھی، اس کو اپنی سروس کے درمیان ایسے حقائق ملے جس میں اسے لوسیفیرینز کی سیکرٹ سوسائٹیز، فری میسنری اور ایلومینیٹی کے شواہد ملے۔ چنانچہ ان ساری باتوں کو منظر عام پر لانے کے لیے اس نے کئی کتب لکھی، جن میں سے مشہور سیٹن پرنس آف دی ورلڈ، پونز ان دا گیم، دی ریڈ فاگ اوور امریکہ، اس میں اس نے لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو، پرنس چارلس کو، کمیونزم کا نظام دینے والے کارل ریٹر کو، فیشزم، نیزیزم اور کیپٹلزم کا نظام دینے والے کارل مارکس کو ان سوسائٹیز کا ایجنٹ بتایا، اور یہ ثابت کیا کہ یہ سارا کا سارا میڈیا، بینکنگ اور ایجوکیشن کا نظام یہی سیکرٹ سوسائٹیز کنٹرول کر رہی ہیں۔ اس نے ایک بھاری کمپیننگ کی کیونکہ اس کا ماننا یہ تھا کہ ورلڈ وار 3 کو روکنے کا واحد طریقہ پبلک انفارمیشن ہے۔ اب اگر ہم اس ساری کی ساری بات کا بطور مسلمان جائزہ لیں تو ظاہر ہے کوئی مسلمان بھی اس ساری کی ساری کہانی کا، جو کہ اولڈ ٹیسٹامنٹ میں موجود ہے، خیال غلط کی طرح بھی یہ نہیں سوچ سکتا کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات ہو سکتی ہیں، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تمام انبیاء علیہ السلام کی طرح توحید پر قائم تھے، اور دنیا کے بڑے بڑے ہسٹورینز کا بھی یہ ماننا ہے کہ چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو رومی حاکم نے قتل کرنا چاہا تھا، تو ان کے دنیا سے جانے کے بعد چاہے نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا گیا ہو، یا اسی رومی حاکم کے مخبر جس کا نام تاریخ میں یہوذا آتا ہے، اسے قتل کیا گیا ہو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اصل ساتھی جو کہ توحید پہ قائم تھے وہ روح پوش ہو گئے، اسی چھپنے کے عرصہ میں اکثر فوت ہو گئے اور باقی جنگلوں میں چلے گئے اور راہب کہلائے۔ تو جو آج کرسچینٹی موجود ہے وہ ایک کٹر یہودی جس کا نام ساؤل تھا اور وہ پولس کے نام سے مشہور تھا، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں ان کا بدترین مخالف تھا،
اور آپ کے دنیا سے جاتے ساتھ ہی وہ آپ پر ایمان لانے کا دعوے دار ہوا، اور اس نے عیسائیت میں 3 خداؤں کے عقیدے کی تبلیغ کی۔ رومی حاکم اور یہودی قوم کی پشت پناہی کی وجہ سے وہ کھلم کھلا اس کی تبلیغ کرتا، اور دیو مالائی کہانیوں کو جو کہ یہود نے گھڑی تھی اس نے دین میں شامل کر دیا، جس کی وجہ سے لوگوں کا بھی اس کی طرف جھکاؤ ہو گیا۔ پھر آنے والے وقتوں میں جب قسطنطین عیسائی ہوا تو یہ تحریک اور زور پکڑ گئی، یہاں تک کہ 400 صدی عیسوی میں یہی آفیشیل کرسچین ریلیجن بن گیا۔ اس وقت تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے عقیدے پر توحید کو ماننے والے لوگ، جن کو نازیرینز بولا جاتا تھا، نہ ہونے کے برابر رہ گئے تھے، حتیٰ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عرصہ تک چند گنے چنے لوگ، جن میں سے ورقہ بن نوفل بھی تھا، دنیا پہ موجود تھے۔ اب ایلومینیٹیز کے نزدیک دجال خود شیطان ہے، یہود کے نزدیک دجال ان کا مسیحا ہے، عیسائیوں کے نزدیک دجال خود شیطان ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام زمین پر آ کے شیطان کو قتل کریں گے۔ تو چاہے اب کوئی شیطان کی پوجا کرتا ہو یا ان مشرکانہ عقائد کو مانتا ہو، چاہے وہ اللہ کے ساتھ ایک شریک ٹھہرانا ہو یا بہت سارے شریک ٹھہرانا ہو یا کسی بھی خدا کو نہ ماننا ہو، وہ در حقیقت مان تو شیطان کی ہی رہا ہے۔ تو یہ ساری کی ساری ایلومینیٹی کی بحث یہ کفار کے آپس کی ہے۔ مسلمان کا صرف اس سے تعلق اتنا ہے کہ جیسے دنیا میں اور سیکرٹ ایجنسیز اپنا کام کرتی ہیں، ایسے ہی یہ لوگ بھی اپنا کام کر رہے ہیں۔ ان سب کی چاہت ہمیشہ سے حکومت اور دنیا کا حاصل کرنا ہوتا ہے، جبکہ حقیقی مسلمان ان چیزوں سے پاک ہوتا ہے۔ تو لائن آف ڈیفرنس ہمیشہ اسلام اور کفر رہے گا، اور مسلمان یہ مانتا ہے کہ دجال اللہ کی طرف سے دنیا پہ بھیجا گیا ایک بہت بڑا شیطانی فتنہ ہوگا، جس کی وجہ سے وہ مسلمان جو کہ کمزور ایمان والے ہیں، شیطان کی باتوں میں آنے کی وجہ سے، اللہ کی پناہ، اللہ ہم سب کی حفاظت کرے، کافر ہو جائیں گے، اور اس وقت بھی اس سے وہی بچیں گے جو کہ مضبوط ایمان والے ہوں گے۔ تو یہاں پر سمجھنے کی بات یہ ہے کہ جو چیز اصل میں میٹر کرتی ہے وہ ہمیشہ سے صرف اتنی ہے کہ میں اللہ کی کتنی مان رہا ہوں اور کتنی نہیں مان رہا، میرا آج کا دن، میری آج کی زندگی اللہ کے احکام کے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کے کتنے کے مطابق ہے۔ اگر صرف اس بات پہ محنت کر دی جائے تو دجال کا فتنہ بھی، اس سے پہلے کے فتنے بھی، اور بعد میں آنے والے فتنے بھی، ان سب سے حفاظت ہو جائے گی۔ یہی وجہ ہے کہ علماء کرام اس بحث میں نہیں پڑتے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنے احکام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کہنے والا بھی اتنا ہی محتاج ہے جتنا کہ سننے والا۔ میرا پیغام وہی ہے کہ آئیے سوئے حرم لوٹ چلیں۔